حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب 10 محرم عاشورے کے دن کشتی سے آپ نیچے تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 72 یا 78 یا جو بھی لوگ تھے، اس میں آپ کے 3 بیٹے بھی تھے۔ 3 بیٹوں سے اللہ تعالی نے اولاد کا سلسلہ جاری فرمایا، لیکن باقی جتنے لوگ تھے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ تو اب دنیا میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو وہ 3 بیٹے جو تھے ان سے نسل کا سلسلہ جاری ہوا، اور پھر دنیا کے اندر لوگ پھیلتے گئے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، لوگ مومن تھے، شیطان نے انہیں بہکایا اور پھر وہ کفر کی طرف آئے اور وہ پوجا کرنے لگے۔ اسی میں ایک قوم عاد تھی۔ قوم عاد دنیا کے اندر بڑی سرکش قوم تھی، کیونکہ یہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ ان کے قد اتنے لمبے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوں، بڑے لمبے چوڑے اور بڑے طاقتور تھے، اور ساری دنیا کی دیگر اقوام ان سے ڈرتی تھی۔ تو ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہوں، اور یہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا پر ان کے اثرات ہوں گے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف اخاہم ہودا، ان کی برادری سے حضرت ہود کو بھیجا۔ قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، آپ کی قوم کے کافر سردار بولے، انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک ہم ضرور آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر وہی بات کہ اگر کوئی دیندار اور متقی شخص کو، سنتوں پر عمل کرنے والے کو، حرام سے بچنے والے کو اگر دین سے دور لوگ بے وقوف کہہ دیں تو اس میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، دل نہیں توڑنا چاہیے، کہ یہ تو ہمیشہ سے گناہ گاروں اور کافروں کی عادت رہی کہ انہوں نے انبیاء تک کو، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی باتیں کہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم ضرور آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا صبر اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا، اللہ اکبر! صرف اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے انبیاء جو کافروں کے پاس گئے تو اس میں انبیاء کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا، وہ تو ان کے نفع کے لیے گئے۔ جو دوسرے کا خیر خواہ ہو اور سامنے والا اس خیر خواہ کو ایسے الٹے الفاظ کہے، پھر بھی خیر خواہی کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ آج اگر خاندان کا کوئی فرد ہو اور ہم اسے کوئی بات سمجھائیں اور وہ ہماری بات نہ مانے، الٹی سیدھی بات کرے، تو ہم کہتے ہیں بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا اس سے، ہمیں کیا اس سے، ہم تو اس کے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ لیکن نبی کو انسانوں سے کتنا پیار ہے کہ وہ انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب تک اللہ کا عذاب نہ آیا کوشش فرماتے رہے کہ کسی طریقے سے یہ ہدایت پذیر ہوں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ، ذرا ضبط تو دیکھیں، فرمایا اے میری قوم، میرا بے وقوفی سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنا پیارا جواب ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں، بے وقوفی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، ہاں لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہیں میرے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔
وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارا خیر خواہ معتمد ہوں۔ امین کا مطلب امانت دار ہوتا ہے، یہاں مطلب یہ ہے کہ میں قابل اعتماد شخص ہوں، میں قابل بھروسہ ہوں کہ تم میری بات پہ یقین رکھو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں یہ بات عجیب لگی کہ اللہ کا ذکر تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تمہارے پاس آئی؟ علی رجل منکم، ایک ایسے مرد پر جس نے تمہارے درمیان زندگی گزاری۔ لینذرکم، یہ نصیحت اس لیے آئی تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے، یعنی تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام نبی کے واسطے سے آیا، اور وہ نبی مرد ہیں، تمہارے درمیان انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو تمہیں اس پر تعجب ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، قوم نوح کے بعد، جب نوح علیہ السلام کے قوم کے کافر ہلاک ہو گئے تو اس کے بعد اللہ نے تمہیں یہ زمین عطا فرمائی، اور تم اسی نسل سے ہو، تو تم اس نعمت کا شکر ادا کرو اور نافرمانی نہ کرو۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور یہ بھی نعمت یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا، بڑے مضبوط بدن تمہیں اللہ نے دی ہے، بڑی لمبی لمبی عمریں دی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کتنی پیاری پیاری نصیحتیں، کتنا ہمدردانہ انداز ہے، کتنی پیاری خیرخواہی ہے، لیکن ظالموں نے جواب کیا دیا؟ قالوا، وہ بولے، اجئتنا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اس اللہ کی عبادت کریں جو یکتا ہے، ہم ایک اللہ ہی کو پوجیں، آپ اس لیے آئے ہیں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جو ہمارے باپ داداؤں نے جن جھوٹے خداؤں کی پوجا کی ہے ہم انہیں چھوڑ دیں، آپ یہ چاہتے ہیں، اور پھر ڈراتے ہیں ہمیں کہ عذاب آ جائے گا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو جو عذاب کا وعدہ آپ ہم سے کرتے ہیں اس عذاب کو لے آئیں۔ فَأْتِ، آپ لائیں، نہ ہمارے پاس، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس لے آئیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ کافروں کے حال کو سمجھنے کے لیے موجودہ دور کے لوگوں کا حال سمجھ لیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں، انہیں سمجھایا جائے تو وہ بس اوقات کہہ بھی دیتے ہیں، ارے چھوڑو ان باتوں کو، کوئی عذاب نہیں آتا، یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ قال، فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، بے شک ضرور ثابت ہو چکا تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجسن، عذاب، وغضب، اور غضب، یعنی یہ عذاب مقرر ہو چکا ہے، اور اگر تم نے توبہ نہ کی تو یہ آئے گا ضرور۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، سمیتموہا انتم وآباؤکم، جنہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھا ہے، یعنی بت تم نے بنایا اور پھر اس کا دیوی دیوتا نام تم نے رکھا، اور پھر
دیوی دیوتا کہنے کے بعد ان کے مختلف نام تم نے رکھے، تو یہ تو صرف ایک محض رکھے ہوئے تمہارے نام ہے، باقی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری تمہارے پاس، ان کے ان ناموں کی دلیل یا ان بتوں کے خدا ہونے کی کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس۔ فانتظروا، تو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، عذاب آنے والا ہے، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ فانجیناہ، تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو نجات دی، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے انہیں نجات دی، برحمت منا، ہماری رحمت کے ذریعے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جن کافروں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی جڑ ہم نے کاٹ دی، قطعنا ہم نے کاٹ دی، دابر مانے جڑ، الذین کذبوا بآیاتنا ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وما کانوا مؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ان پر کون سا عذاب آیا؟ ان پر آندھی کا عذاب آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، اور ایک روایت کے مطابق 4000 آپ کے ساتھ مومنین تھے، تو آپ نے تمام مومنین کو ایک ساتھ جمع کیا اور آپ نے انگلی سے زمین پر ایک دائرہ بنایا، پھر اس کے بعد آندھی چلے، تو وہ آندھی کی ہوا جب دائرے میں آتی تھی تو بڑی نرم اور خوشگوار ہو جاتی، اور دائرے کے باہر اس نے بڑی تباہی پھیلائی، اور وہ آندھی کی ہوا جو ہے گول چلتی تھی۔ یہ گول آندھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، یعنی وہ کسی چیز کو اٹھاتی تھی، اٹھا کر یہ بہت اوپر لے جاتی تھی اور پھر بڑی زور زمین پہ مارتی تھی، پھر دوبارہ اس کو اٹھاتی تھی، پھر اوپر لے جا کر پھر دوبارہ زمین پہ زور سے مارتی تھی۔ تو یہ جو قوم عاد تھی بڑے لمبے لمبے تھے، تو انہیں یہ زمین سے اٹھاتی اور بہت اوپر لے جا کر پھر دوبارہ نیچے پھینکتی، اس طرح وہ سرکل میں گھوم رہے تھے۔ جب یہ ہلاک ہوئے تو ایسا لگتا تھا جیسے کھجور کے تنے ہیں جو جگہ جگہ کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جسے اپنی طاقت پر، اپنے مال پر، اپنی صحت پر، اپنی جوانی پر گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، فخر ہے، جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے کہ رب کا جب غضب نازل ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔